سید کو ہیڈ آف ٹرانزیکشن بینکنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ کر رہے ہیں, انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. عدنان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے, کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much. It's a pleasure being here. سو مسٹر عدنان سید, گرینوچ کی باتیں تو ہم نے کرنی ہے. پہلے بتائیں کہ ہو از عدنان سید, پروفیشنلی کیا کر رہے ہیں, کون سا بزنس ہے, کہاں پر جاب کر رہے ہیں؟ بس if آپ عدنان سید کو پروفیشنلی دیکھیں تو I've been in banking for the last 18-19 years plus. کنزیومر بینکنگ سے شروع کیا, برانچ بینکنگ, پھر کنزیومر پروڈکٹس, اور پھر since the last 10 years I'm into financial inclusion. بیسکلی برانچز بینکنگ والا جو ایمبٹ ہے وہ میں نے ٹیک اوور کیا ہے, اینڈ اس کو سے سیکھنے کو بھی بہت ملا ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ 2011-12 کے بعد ایزی پیسہ اور جیز کیش آئے مارکیٹ میں, اینڈ ایوری بینک وانٹیڈ ٹو گو ٹورڈز دی الیکٹرانک منی ٹرانسفر. پھر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز وغیرہ, بٹ آئی ایم ویری فارچونیٹ انف ٹو ہیو لانچ برانچز بینکنگ ان جی ایس بینک, اینڈ دین ود مائی پریویس آرگنائزیشن فرسٹ مائکرو فائنانس بینک. ماشاء اللہ, اب پورا کارپوریٹ اور بینکنگ ہمارا جو اہم اسٹیٹ ہے اس پہ آپ کام کریں. اچھا, یہ ہوا کیسے تھا, اس پہ بات کر رہے ہیں بعد میں. کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹینیور آف گرینوچ یونیورسٹی آپ کا کیا رہا, کون سا ایئر تھا, کس پروگرام میں آپ نے انرول کیا؟ I joined Greenwich in March of 91. Roll number SB5 تھا. Still you remember? ماشاءاللہ. SB5 235 رول نمبر تھا. ہم نے جوائن کیا تھا کھڈا مارکیٹ کا جو ہمارا کیمپس ہوتا تھا ادھر. اچھا. اینڈ 2 سیمسٹرز کے بعد ہم اس درخشاں والے کیمپس پر آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب درخشاں والے کیمپس پر آئے تھے تو ادھر اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا, کھڑکیاں نہیں لگی ہوئی تھیں, الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو ہم نے آئی تھنک ایک سیمسٹر تو بغیر الیکٹریسٹی کے پڑھا, اور کوئی فرش نہیں تھا, صرف مٹی ڈلی ہوئی تھی. وہ بی بی اے کیا ماشاءاللہ سے 94 جنوری میں بی بی اے کر لیا. پھر 94 کے اینڈ میں ماسٹرز شروع کیا, 96 کے اندر ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا. سو ایز آئی وڈ سے دیٹ ایز ہمارا جو بیچ تھا, آئی تھنک وی ور ون آف دا فاؤنڈنگ اسٹونز آف گرینوچ. اینڈ ایس سی یو کا پروگرام تھا اس وقت, نہ زیبس تھا, نہ اقرا تھا, نہ سی بی ایم تھا. سو آئی بی اے کے بعد کوئی آپشن ہوتا تھا لوگوں کے پاس تو وہ گرینوچ ہوتا تھا. عدنان صاحب بتائیں کہ اس وقت کے ایم بی اے میں اور اس وقت کے ایم بی اے میں کیا فرق ہے؟ 94-95 میں جب آپ نے ایم بی اے کا سلسلہ شروع کیا, ایک لانگ جرنی ہے آپ کی, اور اس وقت ایم بی اے ہر کوئی کرنے کو تیار ہے. تو آپ اپنے حساب سے, اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتائیں, آپ نے کتنا ڈفرینس دیکھا ہے ایم بی اے میں؟ یا دیکھو, ایم بی اے کا ڈفرینس it basically depends on 2 major things: the institution that you do it from and the people who are imparting the knowledge to you. I feel that we in Greenwich at that time, part of Southeastern University, were very very fortunate کہ ہمیں the creme de la creme of professors ملے جنہوں نے ہمیں knowledge impart کری. کچھ ایسے تھے جن کی کلاس میں جانے سے آپ کو ڈر لگتا تھا, رائٹ, بٹ یہ تھا کہ سکھانے والے بھی وہ سب سے زیادہ ہوتے تھے. اور کچھ ایسے پروفیسر تھے جن کی کلاس میں آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے, رٹا لگانا ہے اور آپ نے پاس ہو جانا ہے, کام ہو گیا, کام ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں اسی پر بات کرتے ہیں. سو وچ پروفیسر ڈو یو لائک موسٹ, کہ آپ کو اب تک ریممبر ہوں کہ یار انہوں نے میری پرسنالٹی کو چینج کیا, یا ان سے میں نے سیکھا جو آج پروفیشنلی میں وہ اس کی وجہ سے, ان کی سیکھنے کی وجہ سے میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں؟ آئی تھنک آن ٹاپ آف دا مائنڈ احسان دورانی صاحب مرحوم, ہی از ون, بیکاز ان کے مارکیٹنگ کالج تھے. بلال رشید دوسرے تھے. اینڈ دین اف آپ لاء کی طرف دیکھیں تو ارشد طیب علی, جنہوں نے میں ٹھیک ہے صرف 2 کورسز پڑھائے بی بی اے اور ایم بی اے میں, بٹ ہی براٹ اس اے ویری کلیئر کانسیپٹ آن لیگیلٹیز, جو کبھی کبھار ہے آج وی ایون آسک آور لیگل ڈپارٹمنٹس کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے, ڈونٹ یو تھنک اٹ شوڈ بی ڈن دس وے, دو آئی ایم ناٹ اے لائر, بٹ ایک وہ چیز تھی کہ نالج اس طرح. دورانی صاحب کا یہ تھا کہ دورانی صاحب نے رٹا نہیں لگوایا, پریکٹیکلی دماغ کو استعمال کرنا سکھایا اس بندے نے. صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اچھا, وچ پروفیسر ڈو یو ڈیڈنٹ لائک, ان سے بس تھا کیا کلاس لینی ہے ان کی, کبھی کبھی جو ہے وہ بس غصہ بھی آتا تھا, بس کیوں پڑھا رہے ہیں, ہمیں کوئی آپشن کیوں نہیں ہے, ہم نے جا کر اکیڈمکس والوں کو تنگ کرنا ہے, یہ کورس کا دوسرا ٹیچر دو ہمیں, ایسا کون سا پروفیسر؟ یار آئی تھنک دیٹ پروفیسر وڈ بی اکاؤنٹس آف فائنانس کے راحت منیر صاحب. اچھا, اکاؤنٹس 201 سے لے کے
अकाउंट्स 501, 502, फाइनेंस 300 से लेके MBA के फाइनेंस तक राहत साहब ने एक ही चीज़ पढ़ाई, प्लस और माइनस 15-20%. और जो एग्ज़ाम में सवाल आता था, जो वो प्रैक्टिकल कराते थे, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता था, या तो उसका हाफ वैल्यू आती थी एग्ज़ाम में या उसकी डबल वैल्यू आती थी. तो जब आपने सोल्यूशन एक दफ़ा सीख लिया तो ऑल यू हैव टू सी कि अच्छा ये है डबल है, अच्छा ठीक है यार, तो आपको पता है कि आंसर इसका ये डबल अच्छा, ये टैक्टिक्स स्टूडेंट्स लगाते थे. हमने सीख ली थी, वी ब्रोक द कोड. एंड राहत साहब लाइक्ड कि जितना वजी कॉपीज होंगी वो उतना प्रेफर करेंगे. ठीक है. विच मोमेंट ऑफ जीओ यू स्टिल रिमेंबर, ये आपको याद आता है कि मैंने ऐसा किया था तो उस पर ये रिएक्शन अगले का आया, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टिल आपको रिमेंबर हो, आप हंसते हो उस पर? यार हमारी टैलेंट नाइट्स होती थी, which was very nice. Everybody used to participate. And then जब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते थे तो सईद साहब को पता होता था कि ये शैतान वाले बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी में डाल देते थे सईद साहब. अच्छा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे. खुद सिक्योरिटी. वेरी नाइस स्ट्रेटजी, वेरी नाइस. अच्छा, कभी क्लास बंक की? हाँ करी है. आप अच्छा, नॉर्मल क्या टाइमिंग्स होती थी क्लास की? इवनिंग में होती थी या वीकेंड्स पे होती थी या डे में? यार उस ज़माने में तो पहली क्लास हमारी सुबह 9 बजे भी होती थी. एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव अ लिटिल फार अवे, सो और फिर अगली क्लास शाम को 6 से 9 होती थी. तो 9 से 12 की क्लास करने के बाद तो आप 5-6 घंटे आप फ्री घूम रहे होते थे, राइट. एंड देन एवरीबडी न्यू एवरीबडी. तो इधर दरख्शा मार्केट के अंदर एक कैफ़े होता था MTV करके, तो वहाँ बैठ के MTV देखते थे, फ्रेंच फ्राइज खाते थे. अच्छा, उस वक्त MTV बड़ा हिट था. जी रियली. वो टाइम, उस वक्त मेरे सैटेलाइट चैनल्स भी इतने नहीं थे. मुझे याद पड़ा 90s का दौर कि MTV, वो जो उधर से वो सारे शोज वगैरह जो आते थे उनका सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह सारे MTV पर आते थे. एंड देन वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता था कि ये इसका ग्रुप बैठा हुआ है, उसको ग्रुप बैठा. जब MTV से जुड़ी एक बात आपके सामने रखते हैं, तो उस दौरान कोई आपको पसंद आई या आपने सोचा कि इसके साथ आगे जाना चाहिए, कोई someone is very close to your heart? अबे आज एकदम से अदनान साहब आपके लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट आ गई होगी यार, किसकी बात की जाए. 3-4 थी कॉलीग्स, फेलो स्टूडेंट्स थी. हैड अ क्रश ऑन देम एंड दैट्स अबाउट इट. मामू बन गए फिर? नहीं, मामू की बात नहीं. मामू की बात नहीं. यू नो, realistically spoke to them, was bold enough to go up to them, ask them out, went out. But when things are not meant to be, they're not meant to be. It's not becoming a mamu वगैरह. जो भी लिखा हुआ होता है, they know best, right? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. अदनान साहब, if you will be a part of Greenwich University again, तो क्या सोचा है? आप PhD करेंगे या कभी पढ़ाएंगे या कोई सर्टिफिकेट लेकर आकर आप कुछ आइडियाज़ देंगे, किसी ना किसी तरीके से कुछ इंगेजमेंट का सोचा है आपने कि GU को अब ऐसा इंगेजमेंट आपने पढ़ लिया, अब कुछ होता है ना कि यार GU ही बस एक वाबस्ता होते हो आप अपनी फीलिंग्स पे, अपनी मेमोरीज को लेके, मुस्तकबिल में कुछ सोचा हुआ कुछ इंगेजमेंट्स के हवाले से? यार पढ़ाई करना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. इफ़ कभी कोई बैंक के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई पेपर वगैरह आ जाता है और चीज़ पढ़नी होती है कंप्लाइंस की या ऑडिट की, या स्टेट बैंक कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देता है, तो बड़ा अजाब सा होता है. बिकॉज अब वो माइंडसेट रहा नहीं है कि बैठ के फोकस करके इंसान पढ़ सके जो ज़माने में था. तो आई डोंट थिंक सो PhD इज़ ऑन द टेबल. Yes, I would love to come back and impart my practical knowledge, what I've gained through my little life experience to the students. Because students मुझे अभी feel होता है, because मैं काफ़ी सारे interns का junior level लोगों का interviews ले रहा होता हूँ, उनके they're not clear on what they want. जो रट्टा है वो उसी के ऊपर बेस्ड सही बात है, बिल्कुल. They're not practical enough. कि ग्राउंड में क्या चल रहा है. I mean, आपने CV पर लिखा हुआ है कि जी मैं गोल्फ खेलता हूँ. मैंने कहा अच्छा क्या तुम्हारा आपको, मैंने पूछा कि आपका हैंडीकैप क्या है, राइट? आपके पास उसका जवाब नहीं है. So that means what you've written in your CV is false. बिल्कुल ऐसा ही. अब वो कन्वेंशन दौर थोड़ी है कि CV में आपने लिख लिया. अब CV भी आप देखें सर, पढ़ने से पहले लोग उसकी ड्राफ्टिंग को, उसकी फॉर्मेशन को देख के इंस्प्रेस. अच्छा, every student brings a different format of a CV. Interests and hobbies, reading books, watching movies. अच्छा जी, what genre of movies you like?
एक दो मूवीज के नाम लेंगे, उसके बाद जैसे व्हाट बुक्स डू यू रीड, दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट दे आर सेइंग. हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद उनके पास उसके जवाब होते हैं, बट वो भी रन ऑफ द मिल वाले जवाब होते हैं. तो यू नो, आई डोंट सी students or young people coming into the job market bringing in value. That is where Greenwich has lost out. चलें सर, ज़बरदस्त. अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की. हमारा राउंड होता है, इसमें हम वन वर्ड में जो है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब आपको करना होगा, लेकिन वो पर्सनालिटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टाफ है. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कामरान के बारे में. Very helpful. क्यों, मतलब कोई ऐसा मुझे रीज़न बताएं. कामरान हमेशा जब एक कंपैशनेट साइड थी कामरान के अंदर. ही वुड अंडरस्टैंड. एग्जाम दे रहे हैं, कामरान 2 मिनट रुक जा यार, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ, तो ही वुड गिव यू दैट एक्स्ट्रा मिनट और सो, राइट. सम ऑफ द अदर इंडिविजुअलेटर्स विल नॉट. सर एहतशाम के बारे में आप क्या कहें. सख्त सख्त. सख्त. अभी तो हमें एहतशाम साहब बिल्कुल वैसे लगते हैं, बस. हमारे ज़माने में काफ़ी सख्त है हमारे साथ. जमील अहमद. जमील साहब अगेन वेरी हेल्पफुल, वेरी कंपैशनेट. ऑल राइट सर. मुनीर. Sir, I think Sir Munir, hats off to the gentleman. I've known him for the last 20 odd years plus, and उससे ज़्यादा नफीस इंसान Yes, I have not come across. You are absolutely right, sir. And the VC मैम सीमा मुगल. हाँ, आप सीमा मुगल मैडम कहते हैं, हम सीमा आपा भी कहते हैं, because सीमा I think is the backbone of this institution, has been and will be, and she knew everybody's parents by name. मुझे याद है जब मेरी वालदा मरहूमा आती थी कभी कभार सीमा से मिलने, तो सीमा was always very compassionate, understanding with my mother. बहुत अच्छी बात है ये. सईद मुगल के बारे में आप क्या कहें. A very loving person, a very loving person, and again discipline की साइड के ऊपर straight as an arrow. So the last about the whole ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या समझते हैं, इसकी पार क्या है. भाई ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी पार जो है, आई थिंक इज, इफ हम मेरे ज़माने की टाइम कर रहे हैं या आप अभी की बात कर रहे हैं. ओवरऑल आप जो समझते हैं, जो माशाल्लाह से जो जर्नी हम लेके चल रहे हैं आगे, तो इसके पीछे कुछ बेस. यार आई थिंक ग्रीनविच हैज़ लॉस्ट आउट इन द रैट रेस. ग्रीनविच की फैकल्टी आई डोंट थिंक सो अब उस पार की है जो हमारे ज़माने में होती थी. Some of the good teachers have left, and अफसोस ये है कि उनको रिटेन नहीं किया गया, राइट. CBM ने काफ़ी टीचर्स हमारे तोड़े, इकरा ने तोड़े, ज़ैबस ने तोड़े. We could have made this institution second to none. I mean, ठीक है, IBA लम्स है अपनी जगह, बट ग्रीनविच के वो जो थोड़ा सा जो एक डाउन ट्रेंड आया, वो आया इसी वजह से कि अच्छे अच्छे टीचर्स छोड़ के चले गए. एंड देन जब अच्छे टीचर्स चले गए तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर आउटपुट भी आपका उसी लेवल का होगा. थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला. एक बार फिर मेमोरीज को जो है हम बना रहे हैं, ये आप एक शील्ड दे रहे हैं, एक तोहफा हमारी तरफ से, ताकि हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, और ये आपको ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हम ये शील्ड दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और ये एक आपके लिए गिफ्ट बैग है. हम उम्मीद करते हैं अदनान साहब आप दोबारा वक्त निकालेंगे हमारे लिए, और आपसे आके इसी तरह की मज़ेदार बातें करेंगे. उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सेशन मज़े का लगा होगा. और 94-95 की बातें हमने की हैं, उस वक्त हम तो छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमें पता है वो जो MTV वाली बात अदनान साहब ने की है, मज़ा आ गया सुनकर. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकस बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be an engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Laka, co-chairman of that task force. I was a member, one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education. And the result was that Higher Education Commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of story from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar,
Information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal. Keeping a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. You may also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback, and complaints. Register online for the next semester. Information regarding STC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the feature learn or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you are here for your examination, for your favorite slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, you will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices
to your examination clearance to your communication department. If you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Kurangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He was awarded with Sitara-e-Imtiyaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ भी भारी पै गया। नी तेरा पेट तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां, ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खाण वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sarah. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sarah. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई।
So सारा, आप अपने बारे में कुछ बताएं? जी मैंने बीकॉम किया है। आई एम सॉरी, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required. And you are clearly a... जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज लीव। बाजी, ये बाजी। मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome, you're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior
producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक ख़बर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं तो बड़ी माजरत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. Right. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा. हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया. इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि उसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं. हमारे यहाँ इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है. हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज़्यादा मचाते हैं. तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से अगर हम कम्पीट करने की बात करें. जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ. हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं. लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी. बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज़ जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज़्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस के अंदर. न्यूज़ अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज़ है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है. देखिए, एक चीज़ आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सनसनी का ना, सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी. अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं? ये कहलाते हैं गिमिक्स. और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं. देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है. अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि ज़रा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा, पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है और वो उसको क्लिक ज़रूर करते हैं. सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करें, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज़ होती है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा. बट टेलीविज़न के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको TRP गेन करने के लिए समटाइम्स उस तरह का ख़बर देनी पड़ जाती है जिससे शायद आप जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते किसी सोसाइटी का. लेकिन क्यों कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स वो सारा काम कर रहे होते हैं. अगर आपका कॉम्पिटिटर वही काम कर रहा है, इस वक्त लगभग अगर 72 चैनल्स हैं और वो काम कर रहे हैं 72 चैनल्स, उसमें रीजनल्स भी हैं और बाकी सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन जो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर कोई एक टिकर लगा दें कि फलां शख्स ने
تھپڑ مار دیا SHO کو یا کچھ بھی کر دیا, اب اس کی خبر آنے میں شاید بہت ٹائم لگ جائے, اس کی خبر کے عوامل پتہ کرنے میں بہت وقت لگ جائے, لیکن اس دورانیے میں جو کہ لگ بھگ 2 سے 1.5 منٹ کا ہوگا, سارے ٹی وی چینل وہی خبر نشر کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں اس چیز کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا کہ اس میں سنسنی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, اس میں خبریت زیادہ ہے, یا اس میں حقائق زیادہ ہے, یا اس میں سوسائٹی کو آپ نے انفارمیشن دینی ہے. یہ تینوں چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں. وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے تھپڑ مارنے کا یا چپکلش کا یا ایکسیڈنٹ کا یا کسی کی بیشنگ کا, وہ صرف پرومننٹ ہو کے رہ جاتا ہے. رائٹ, ایتھکس کا آپ نے ذکر کیا, جو ایک اوریجنل جرنلزم ہوتا ہے, اور جو ہم میڈیا اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوئے یا جرنلزم سیکھتے ہوئے جو آپ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کیا چیز نہیں کرنی ہے. جتنی چیزیں جو نہیں کرنی ہوتی, فار ایگزامپل شوئنگ وائلنس, شوئنگ نیگیٹیوٹی, اگنائٹنگ دا پیپل فار سرٹن کاز اور اینی تھنگ, یہ ساری چیزیں ڈونٹس میں آتی ہیں. بٹ پاکستان کے نیوز چینلز جب ہم سوئچ کرتے ہیں تو 70 to 80% ہمیں چیزیں یہی دکھتی ہیں, آگ جل رہی ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اینڈ آل دا نیگیٹو سائڈ. Why is that? اچھا عمر, آپ کی اس بات کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ 2011 اور 12 I think, if I'm not mistaken. So I think 12-13 کے بعد یہ والا جو ایک ایلیمنٹ تھا سنسیشنلزم جس کو آپ کہتے ہو, یا سنسنی کے ساتھ ڈونٹس پر جو ایک طریقہ کار تھا, وہ بہرحال کم ہونا شروع ہوا. ہاں دیکھیں, پاکستان کا جرنلسٹ بہت محنت کے بعد آج آزاد ہوا ہے, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بالکل میں اس غلطی کو مانتی ہوں, تسلیم کرتی ہوں, کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ بنے. جب 2000 میں میں نے اس جرنی کا آغاز کیا تھا جرنلزم کی, تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت خراب تھی. ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بم بلاسٹ بھی نظر آتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد صورتحال دنیا کی بدل چکی تھی. اس دوران میں ہم سے جرنلسٹک غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے بلڈ بھی دکھایا, ہم نے خوریزی بھی دکھائی, ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دکھایا, اور ہم نے مرتے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھا بھی کہ آپ کا بندہ مر گیا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہی, and I think that as I said that کہ 2010 between or maybe the 11 ہم نے اس پوسچر کو چینج کیا, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا کا تیار کیا گیا اس میں ان سب چیزوں کو رکھا گیا. اور جو سپریم, جو ہمارے جیسے میں نے کہا جو سیزن جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے جو پیروکار تھے باقی دیگر جرنلسٹ, ان کو سمجھایا کہ آپ جب ٹیلی ویژن پر کوئی چیز نشر کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, اس کو لوگوں تک ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ایتھک کیا ہونا چاہیے. کیا بلڈ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے, دکھانا چاہیے تو کیسے دکھانا چاہیے, اس کا بلڈ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, ایک ایکیوز سے کیا کویشچن کر سکتے ہیں, اگر کوئی فیملی کا کوئی کسی کے لواحقین ہے تو آپ اس سے کیا بات کر سکتے ہیں. یہ سارے کوڈ آف کنڈکٹس میڈیا نے خود ترتیب دیے, میڈیا کے لوگوں نے خود بنائے. میں یہ بات پھر کہوں گی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے, اور اب بھی شاید کہیں مائنر سے جا کے, جیسے ایک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ, پچھلے سال کی بات ہوگی, میں دوسرے ٹی وی چینل پہ تھی, عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور قربانی ہو رہی تھی, تو اس میں بلڈ دکھایا جا رہا تھا. خیر بہرحال یہ ایک پروڈیوسر کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو نیوز روم کا پروڈیوسر ہوتا ہے, نیوز پروڈیوسر, کہ وہ دیکھے ایک ایک چیز کو کہ جو وہ ایئر کرنے جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیزیں ہیں. لیکن پروڈیوسر سے وہاں غلطی ہوئی, اور ایڈیٹر نے وہ بلڈ جو ہے, جو گائے ذبح ہو رہی تھی یا جو نہار کیا جا رہا تھا, اونٹ کو نہر کیا جا رہا تھا, وہ پورا بلڈ آن ایئر چلا گیا. وہ آن ایئر گیا ہی تھا, مطلب سیکنڈز کا, کچھ لمحے کا میرا خیال ہے ٹائمنگ آیا ہوگا, کہ میں خود بیک پر تھی نیوز فلور پر, میں نے دوڑ کر وہاں پر سے چلا کے, آپ کو پتہ ہے نیوز روم کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے, تو میں نے بہت زیادہ لاؤڈ ہو کے کہا کہ یہ ہم کیا دکھا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو اسی وقت روکا, اور پھر ظاہر سرزنش بھی ہوئی ان لوگوں کو, ہم سے پوچھا بھی گیا کہ یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی, کیونکہ ہم ایک میڈیا چینل کے لوگ ہیں, ہم اس طرح کے ایکسیڈنٹس کو روزانہ کی بیسس پہ برداشت نہیں کر سکتے. سو یس, میڈیا ایتھکس یہ ہے کہ آپ لوگوں سے, مرتے ہوئے آدمی سے نہ پوچھیں جا کر کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مر رہے ہیں, یا اس کا بندہ کسی کے گھر میں کوئی مطلب چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو گیا اور آپ پوچھیں اس سے کہ آپ اس وقت کہاں تھے, وہ کہے گا اگر میں ہوتا یہاں تو میں, یہ سب تو نہ ہوتا نا. مطلب آئی مین سم ٹائمز ہم بہت ہی فولش قسم کے کویسچنز کرتے ہیں. کامن سینس ہونا ضروری ہے. اس میں ایک اور چیز پہ اگر ہم آئے, دیکھیں آپ نے سیزن جرنلسٹ کا ذکر کیا, تو ہمارے پاس بہت اچھے سیزن جرنلسٹ ہیں who are on the top level. But when we talk about the reporters and everyone who's on the field اور جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے سیزن جرنلسٹ ان کا شاید پورے دن میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, بٹ جو زیادہ تر مٹیریل آ رہا ہوتا ہے آن ہے, that is reporters who are creating stories around the city and around the country.
تو ایک کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے, کوئی خاص ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وٹ آئی ہیو نوٹس, میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ وٹ آئی ہیو نوٹس کہ لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ چھلکتی ہے. میں کسی کی انگریزی کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتا, لیکن جب آپ فارنر سے بات کر رہے ہیں یا آپ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا نیشنل جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس پہ یہ چیز پورٹرے ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا رپورٹر ہے اور یہ نیوز چینل کا وہ رپورٹر ہے جس کی یہ زبان ہے جو کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کا امیج انٹرنیشنلی جا رہا ہے وہ ہر طرح سے, چینل کا بھی, ملک کا بھی اور اس رپورٹر کا بھی, وہ بہت ڈسٹورٹڈ جاتا ہے. اچھا, اس میں 2 کویشچنز ہیں جو آپ نے کیے. ایک تو آپ نے کہا کہ رپورٹر کی رسپانسبلٹی والی بات آ گئی نا. دیکھیں, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ ہمارے یہاں ورک شاپس بہت ہوتی ہیں, رپورٹرس کی بھی ہوتی ہیں, پروڈیوسرس کی بھی ہوتی ہیں, اور شاید میرا خیال ہے اینکرس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ایک ڈیلیما ہے, اور یہ ڈیلیما مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہے کہ میرے بعد کی جو جنریشن اب میں دیکھ رہی ہوں, اپنے بعد کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب وہ ہمارے سامنے جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہماری نیکسٹ جنریشن بہت کم کیپیسٹی رکھتی ہے سیکھنے کی. اس کو سمجھایا بھی جائے تو شاید وہ اس تربیت سے نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال جو آپ نے کہا, ایک تو دیکھیں ٹریننگ کا فقدان ہے. میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگوں کو میں یہاں سے گرینوچ کے اس اسٹوڈیو سے اس بات کا ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگز کروائیں. آپ پروفیشنل جرنلسٹ کو دنیا بھر سے, یہاں پہ میں بڑے بڑے اداروں کے نام آپ کو لے کے بتا سکتے, مطلب لوگ آئے تھے یہاں, ہم نے ٹریننگز حاصل کی, ہم نے رائٹرز سے حاصل کی, ہمیں بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ایڈٹ, ہاؤ ٹو پروڈیوس دا پروگرامز, ہاؤ ٹو ایڈٹ دا نیوز اینڈ ہاؤ ٹو ایڈٹ دا پروگرام, نیوز کی لکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیپشن کیسے بنے گا. بہت ہی نٹی گریٹیز میں جا کے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے. لیکن اب میں وہ بار بار بات دہرا رہی ہوں, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کمی ہے ہمارے رپورٹرز کی ٹریننگ کی. وہ لگتا ہے کہ مائک پکڑ کے بس بولے جانا ہے, کیا بولنا ہے, کس پیس میں بولنا ہے. دیکھیے, گفتگو کرتے ہوئے 2 معیار ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات مکمل طور پر اس کو سمجھ آنی چاہیے, اور آپ کا لہجہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے جملے گننا چاہے تو وہ گن لے کہ آپ نے 1 منٹ میں 70 الفاظ بولے کہ 100 الفاظ بولیں یا لفظ بولیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ کا بہت بڑا فقدان ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہو انگریزی کی یا اردو کی یا جس بھی آپ زبان میں بات کرتے ہیں, دیکھیے انگریزی کا تو معاملہ یہ ہے عمر صاحب کہ یہ ہماری کوئی مدر ٹنگ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں فلوئنٹ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی 30 مار خان ہیں, تو پھر اس کے لیے بھائی پڑھ لکھ کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جو کام آپ کو آتا نہیں وہ کام نہ کیجیے. جس لہجے یا جس لینگویج میں آپ کی کمانڈ ہی نہیں ہے تو آپ اگر اس پہ نہ بھی بات کریں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل امیج کی بات کرتے ہو تو میں اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گی. دیکھیں, نیشنل میڈیا پہ جو رپورٹرز کام کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے کوئی میس کام کر کے آیا ہوا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ ہوگا. تو اگر اللہ ماشاء اللہ لوگ میس کام کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کیسے اس چیز کی رسپانسبلٹی کو اس طرح ڈلیور کریں گے. میں نے انیشلی بات یہ کی تھی کہ ایک انٹرنس پہ بینچ مارک بنے, کوئی ریکوائرمنٹس ہو, کیونکہ ایک جو امیج بنا ہوا تھا وہ یہ کہ جی آپ کہیں کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں کر سکتے تو میڈیا میں آ جائیں. دیکھو, ایک یہ بھی عمر, میں بڑی اکثر آپ جیسے اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہم لیکچرز پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹرینڈ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جی میں میڈیا میں کام کرتا ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں پروڈیوسر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں اینکر ہوں, کیا کرتے ہیں, جی میں رپورٹر ہوں. ایک زمانہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرس کے نا ڈرمز بن گئے تھے, اتنے سافٹ ویئر انجینئرس تھے. میں ہر دوسرے لڑکے لڑکی سے پوچھی تھی, وہ کہتے تھے میں سافٹ ویئر انجینئر بننا. تو پلیز بی کلیئر ان یور فیوچر, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, وٹ یو وانٹ بی, مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہو, بننا کیا چاہتے ہو. میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس کی نہیں لیکن اور دیگر لوگوں کی بات کر رہی ہوں. میں بے تحاشا آڈیشن لے چکی ہوں, مجھے اندازہ ہے, میں بچوں کو دیکھتی ہوں, وہ بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے, اتنے ڈی فوکسڈ ہیں کہ ان کو آپ کہیں پہ بھی لگا دیں. مطلب میں جب ان کو فارم فلنگ کے لیے دیتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, تو وہ جو اسپیس ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مجھے بھر دینی چاہیے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھو, میس کام پڑھیں,
جو بات فواد چودھری صاحب نے کہی تھی میں اس کو بالکل نہیں مانتی کہ چینلز کا کوئی فیوچر نہیں اور لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جائیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی اہمیت ہے اور نیشنل ٹیلی ویژنس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن دیکھو جب آپ پڑھ رہے ہو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس 4x4 کے کمرے میں 2 لائٹس کی کیپیسٹی ہے یا 4 لائٹ کی کیپیسٹی ہے. باؤنس آف لائٹ کیا ہے, وداؤٹ پیپر بٹر پیپر باؤنس کرے گا یا نہیں کرے گا, یا اس کے اوپر جیل لگانا پڑے گا. تو پلیز یار فار گاڈ سے آپ پھر اس چیز کو جب تک نہیں سمجھو گے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میس کام کے بچے جو پڑھ کر آ رہے ہیں یا تو وہ آئی ڈونٹ نو, میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے میس کام نہیں پڑھا ہوا, اس لیے میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں میس کام اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے سیکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ ٹرائیپوڈ کو کتنا مجھے پکڑنا ہے, کیسے پکڑنا ہے, اینگلنگ کیمرے کی کیا کرنی ہے, انچز آف فریمز بھی ہمیں سکھائے گئے. جو میس کام کا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بائی بک جاتا ہے. دیکھو جب آپ فلور پہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک سٹنگ ارینجمنٹ یہ آپ نے مجھے بنا کے دیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور پروڈیوسر آئے سینئر اور وہ ہمیں اس سے اچھا فریم بنا کے دے دے, رائٹ, تو وہ کیسے بنائے گا. دیکھو میں اور آپ بائی بک جائیں اگر تو ہم کہیں گے کہ نہیں اس روم کی ڈائمینشن کے حساب سے مجھے لائٹ اتنی باؤنسی مل رہی ہے, میرا فریم سیٹلڈ ہے, میرا بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر ہے, تو میں اس میں بہت کمفرٹیبل ہوں. لیکن کوئی اور سینئر آدمی آ کے ہو سکتا ہے ہم سے بہتر بات کرے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ بائی بک ضرور جائیں, ایسا نہیں ہے کہ ایکسپیرینس کمز. رائٹ. اب ایک بات آپ نے کی کہ کلیئرٹی نہیں آتی بچوں کو, تو اب کا جو ہماری یوتھ ہے, ایک میرا بھی بہت ایک سوچ ہے اس کے اوپر اور میں کافی کنسرنڈ ہوں اس بارے میں بھی کہ جب آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے. ایک بچے کی انٹلیکٹ بنتی ہے اس کی سراؤنڈنگ سے, جو وہ دیکھتا ہے, جو وہ سنتا ہے. تو گروئنگ اپ ایک بچہ اپنے بچپن سے اپنی ٹین ایج سے جو اپنے ٹی وی پہ دیکھتا ہے اس کا اس کی انٹلیکٹ میں ایک بڑا اہم کردار ہے. اینڈ ناؤ گروئنگ اپ جو نیوز چینل پہ ایک بچہ, اگر کبھی زندگی کے اندر میرے فیوچر ہو تو میں کسی بھی بچے کا اپنے نیوز چینل سب سے پہلے بین کروں گا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیکھنے کی. کتنا کردار ہے ہمارے نیوز چینل کا ہماری انٹلیکٹ کو آج یہ بنانے میں. عمر آپ نیوز چینل کی بات نہ کریں, خالی اوور آل میڈیا, اس لیے آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس طرف. آج کل ایک ڈرامہ بہت ہٹ چل رہا ہے پاکستان میں, ہر تیسرے بندے کو اس ڈرامے کا پورا گانا بھی آتا ہے, اس کا جنگل بھی آتا ہے, اس کے کیریکٹرز کے نام بھی پتہ ہیں, نام بھی لے لیتی ہیں ڈرامے کا, صرف تم کے نام سے ہے, پتہ نہیں کیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, شاید میں کچھ اسی طرح کا نام ہے آئی تھنک. دیکھو سوسائٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ ڈرامہ ریفلیکٹ کرتا ہے, وہی نیوز ریفلیکٹ کرتی ہے. دیکھو ریپ ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, ابیوز ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, مس کمٹمنٹس ہو رہے ہیں سوسائٹی میں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, آپ لوگوں کو مس بیہیو کر رہے ہیں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں. اگر سوسائٹی اتنی سیٹلڈ ہو جائے کہ وہاں اتنے امبیلنس قسم کے ایموشنز نہ ملیں مجھے, تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا دکھانے کے لیے. میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گی, بی بی سی آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پر بی بی سی کے اوپر ڈاکیومنٹری چلتی ہے. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ ان کی ایف پی سی میں کیا خبریں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی؟ کیا ان کے لینڈ پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ نہ دکھائیں؟ بٹ یو نو ان کا ایک نیچر ہے, ان کو ایک چیز میں سیٹلڈ کر دیا گیا سوسائٹی کو کہ فار دیٹ سرٹن پیریڈ آپ دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے موڈ کو سوئنگ کر دینا. ہمارے ہاں بکتا یہی ہے. That's the irony because دیکھو آپ کا دیکھنے والا آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ اگر 4 کتابیں لے کے بیٹھے نا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے کیا لکھا تھا, یا نہ چلیں آج ایسا کرتے ہیں. Why is that? Because we fed them that. اگر آپ اچھا کام کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے ناٹ اونلی نیوز, جتنا میڈیا ہے, جو آپ نے بیچ میں ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا, اور اگر ہماری سوسائٹی میں ریپ ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, کرائم ہو رہا ہے, تو ایجوکیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ when we try to make something to educate them, people get new ideas from that and come towards the negative side of it. Absolutely right and I agree. لیکن میں طارق عزیز صاحب کو سبھی ساری دنیا جانتی ہے. طارق عزیز صاحب سے ایک دفعہ میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, میں ان کو اپنے ٹیلی ویژن شو کے لیے مدعو کرنا چاہ رہی تھی کراچی, لیکن وہ نہیں آ سکے. بہرحال تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر بڑی ایک سوال کا تو مجھے جواب دیتے, طارق عزیز کیسے بن گیا, مطلب آج تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا.
سو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا تھا. اس طرح کا شوز اس زمانے میں جو شوز ہو رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اسٹوڈیو 2:45 ہو رہا تھا, اسٹوڈیو 2:30 ہو رہا تھا, معین اختر شو ہو رہا تھا, یس سر نو سر ہو رہا تھا, اور بہت سارے دیگر شوز ہو رہے تھے. گفٹ دینا, لوگوں سے سوال کر کے ان کو اپریشیٹ کرنے کا کام طارق عزیز صاحب نے شروع کیا. انہوں نے کہا یہ میں نے لوگوں کو سکھانے کی میری ایک یا پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو پریز بھی کریں ساتھ ساتھ. اب کیا ہو رہا ہے, اس کا بالکل الگ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو صرف فقیر بنا رہے ہیں یا بھکاری بنا رہے ہیں. یہ لے لو موٹر بائک, یہ لے لو کپڑے, یہ لے لو گانا, اور یہ لے لو ایجوکیٹ کرنے کی جگہ ڈانس کروا رہے ہیں, یہ چیز ان کا مذاق بنوا رہے ہیں. اسی ایلیمنٹ پہ ایک کیک رکھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کیک کو آپ منہ سے کھائیں, اور وہ پورا کیک کھاتے ہوئے بندی کی شکل بگڑ گئی یا خاتون کی شکل بگڑ گئی. دیکھو میں آپ سے پھر اسی بات پہ آؤں گی, what society needs. یہ بات مجھے طارق صاحب نے کہی, نہیں سوسائٹی ابھی جو میں نے اپنی پچھلی بات کی ہے اس بات کی نفی کرے گی, کیونکہ وہ ایک سینئر آدمی, انہوں نے بالکل مجھے صحیح سیکھ دی کہ جو دکھاؤ گے نا وہی لوگ سیکھیں گے. اگر ہم پازیٹیو چیزیں دکھانا آج سے کوئی ایک چینل شروع کر دے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے کارٹون نیٹ ورکس دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہندی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈبنگز میں. ہاں ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نہ گیمز دکھاتے ہیں, نہ انڈور گیمز کے بارے میں بتاتے ہیں, نہ آؤٹ ڈورز. ہم بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ جنریٹ ہی نہیں کر رہے. جس زمانے میں بچی تھی ہمارے پاس بڑا کانٹینٹ ہوتا تھا بھائی, ہم دیکھتے تھے, چاہے آپ اینک والے جن کا مذاق اڑاتے رہے بیٹھے ہوئے آج کے دور میں, لیکن ہم اس کو دیکھ کر بڑے ہوئے. کیم کینڈی کارٹون آتا تھا, ہمارے لیے 5 بجے کا وہ ٹائم بڑا پرائم ٹائم ہوتا تھا. ہم کہتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کیم کینڈی ضرور دیکھنا ہے ہم نے. تو ننجا ٹارٹلز اینڈ سو آن اینڈ آن, ہم دیکھتے تھے. تو آپ نے بچوں کو ریموو کر دیا, آپ نے صرف وائلنس کو دکھانا شروع کیا. تو میڈیا نے اپنا شفٹ جب چینج کیا کانٹینٹ کا, تو سوسائٹی نے بھی اس سے وہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ اوکے وی نیڈ مور. میں یہاں پہ جو جتنے کڈس کنٹینٹ ہے اس کی ایٹ دا سیم ٹائم تعریف کرنا چاہوں گا. وی ہیو لیجنڈ آف مارخور, 3 بہادر گلوبلی ایوارڈز جیتے ہیں. وی ہیو دا برقع ایونجرز, ایک نئی چیز برانڈز نے شروع کی ہے کہ وہ اب اپنے برانڈ کو بچوں کو ٹارگیٹ کر کے کمانڈر سیف گارڈ ہو جاتے ہیں, اور ڈرٹو آ جاتا ہے جرم سے فائٹ کرنے کے لیے, اور 10 چیزیں آ گئی ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. بٹ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ایک چینل, یہاں ایک چینل سے آئی ڈونٹ تھنک کہ کچھ ہوگا, کیونکہ ایک چینل جب اچھا کام کرے گا اور باقی وہی کر رہے ہیں تو اس ایک کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا اور باقی دیٹس دا پوائنٹ. کیونکہ اگر آپ پی ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے کہ پاکستان میں کتنی پروگرس ہو رہی ہے. اور یہی ایک میری بات پہلے ہماری بات میں رہ گئی کہ ایک سین چل رہا ہے کسی جگہ پہ XYZ جگہ پہ, اور میں چینل سوئچ کرنا شروع کرتا ہوں فرام 1 to 20. میں نے 20 ڈفرینٹ نیوز چینلز سوئچ کیے اور ایک ہی سیناریو دکھ رہا ہے اور اس کے مجھے 20 الگ اینگل دکھے. Now being a common man, I'm wondering کہ اس میں سے حقیقت کیا ہے, کیونکہ 20 کے 20 لوگ مختلف بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. کسی جو ایک چینل کسی کو ہیرو دکھا رہا ہے, ایک اسی کو ولن دکھا رہا ہے, ایک اسی کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کی بات بالکل جسٹیفائڈ ہے. واٹ ٹو بلیو؟ اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ, تو انہوں نے بتایا کہ ایک وقت پاکستان میں ایسا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ حکومت بھی ہم بناتے ہیں, حکومت بھی ہم گراتے ہیں. یہ جرنلسٹ کی اپروچ تھی. اور وہاں پر جو جرنلسٹ بیٹھے تھے وہ بڑے نامی گرامی جرنلسٹ تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ. کہنے کا مقصد کیا ہے اس بات کے پیچھے, کہ جب جرنلسٹ کو اپنی پاور کا اندازہ ہے کہ وہ جو دکھائے گا لوگ اس کو ابزارب کر جائیں گے. آپ کیا ہوا یہ ہے پچھلے 20 برسوں کے دوران کہ سوسائٹی ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ تو ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں اور سارے پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا, لیکن واٹ آر دا سولوشنز, اور وہ سولوشنز جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں. آئی نو اٹ از امپاسبل کہ ہم اپنی عوام کو, ان کی مینٹالٹی کو, جتنے لوگ سب غلط کام کر رہے ہیں ان کو سدھار سکیں, بٹ کہیں سے تو اسٹارٹ ہو سکتا ہے, کہیں سے تو وی کین موو این انچ ٹورڈز بیٹرمنٹ. ایگریڈ آن دیٹ عمر, کہ دیکھیں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تو دریا بھی سوکھ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک کو, جیسے آپ نے کہا کہ فرق پیدا کرنا پڑے گا یا پہلا اسٹیپ اٹھانا پڑے گا,
اس کے لیے چاہے انٹرٹینمنٹ سائڈ ہو, چاہے نیوز سائڈ ہو, یا پھر دیگر اور جو جانرز ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ ہوں, ٹیلی ویژن کے علاوہ ریڈیو کا میڈیم ہو, اخبار ہو, یا پھر ڈیجیٹل میڈیا ہو آپ کا, کہیں بہتری کی شروعات کرنی پڑے گی. جتنی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم, اگر ہم تھوڑا سا اس میں ایجوکیشنل ایلیمنٹ ایڈ کر دیں تو وہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی بالکل ختم یا آہستہ آہستہ اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے, اس میں ضرورت ہے آپ کو پڑھے لکھے ذہنوں کی, ویژنری لوگوں کی, جن کے پاس ذہن ہو, ان کو صرف یہ اہمیت نہ ہو کہ میرے کتنے ویوز آ گئے, میری کتنی TRP آ گئی, یا میں کتنا لوگوں میں مقبول ہوں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر یا کسی بھی میڈیم پر, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ان کی سوسائٹی کی پازیٹیوٹی پہ کتنا بہتر اثر پڑے گا. آئی تھنک اگر کوئی ایک یا دو بھی یہ شروعات کر دیں گے تو باقی بھی سب پھر اسی لائن پہ چل پڑیں گے, میرا خیال. رائٹ, ویری ویل سیڈ. اور اس بات کو اگر میں سمرائز کروں تو آئی وڈ سے کہ جی سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کا زندگی میں پرپس کیا ہے. انسان میں اس کی انٹیگریٹی, آنیسٹی بہت ضروری ہے, اور اگر آپ خود سے آنیسٹ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ گیو آنیسٹی اور گیو اینی تھنگ بیک ٹو دا ورلڈ. تو چاہے آپ کا پرسنل سکسیس ہو, بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ہم نے اسٹارٹ کی تھی بات رسپانسبلٹی سے, تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ آپ نے لوگوں تک جب کوئی کہانی پہنچانی ہے تو آپ کو اس بات کی شیورٹی حاصل کرنی ہے کہ وہ بات آپ کی 100% کریکٹ ہو, اوتھینٹک ہو, تاکہ کیونکہ جب آپ ٹی وی پہ آ کے کوئی ایک بات کرتے ہیں تو لوگ بغیر اس کی تصدیق کیے دنیا میں جا کے وہ بات پھیلاتے ہیں, اور اس چیز کی ایڈوانٹیج لوگ لیتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی بات پھیلائیں اور وہ یوں سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے. تو ایجوکیٹ کرنا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح بات بتانا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. وی ایٹ گرینوچ یونیورسٹی وی ڈو ہیو آر میڈیا ڈپارٹمنٹ, جہاں میڈیا اسٹڈیز کے اندر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ فیلڈ میں جائے تو وہ ایتھکس, انٹیگریٹی اور کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ سیکھے, اور اس مین ورلڈ کے اندر سروائیو کر سکے جہاں پہ اچھا کام کرنے پہ ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی. تو اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی دفعہ ملاقات ہو تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں میڈیا کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف, وہ بہتر ہوں. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. یو موسٹ ویلکم. سو بالکل آپ نے سنا ثنا ہاشمی کو, the senior news producer at GTV, also a news anchor, a host and a very charismatic personality as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy, and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. آج سب سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان والدین کو جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے بچوں نے ایک علم حاصل کیا ہے
ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business to business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He is regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries such as Nigeria, Abu Dhabi and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you've held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money.
banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it. Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need, or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management honoris causa is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं।
فروغ تعلیم کے لیے انتھک محنت، مستحقین کی مسلسل خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت با طرز عبادت آپ کی زندگی کا نصب العین ہے۔ سردار یاسین ملک 1941 میں بر صغیر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 9 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لے آئے۔ علم کی شمع سے معاشرے کو منور کرنے والی شخصیت یاسین ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی اور بعد ازاں حصول علم کی غرض سے سندھ مدرسۃ الاسلام اور سینٹ پیٹرک کالج سے منسلک ہوئے۔ یاسین صاحب کی ابتدائی زندگی اسرت سے عبارت ہے۔ وہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب سڑک کنارے آویزاں برقی قمقموں تلے مطالعہ کیا کرتے اور اسی علم، دوستی، عزم و ہمت، محنت و لگن اور جہد مسلسل کی بدولت آپ کٹھن لمحات اور مشکل اوقات کو شکست دے کر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوئے۔ سردار یاسین ملک جہاں ملکی معیشت کو استحکام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں دکھی انسانیت کی خدمت اور بے سہارا لوگوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی اداروں سے بھرپور تعاون کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بطور نائب صدر انجمن ہلال احمر پاکستان، آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ سردار یاسین ملک نے عبوری حکومت میں نہ صرف صوبائی وزیر برائے مذہبی امور خدمات انجام دی، بلکہ اپنی لیاقت اور وقی تجربے کی بدولت وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی مقرر ہوئے۔ بحیثیت ڈائریکٹر پاکستان اسٹیٹ آئل، سردار صاحب کی خدمات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ درس و تدریس کی فروغ و ترویج اور طلباء کو جدید علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے یاسین صاحب نے سینکڑوں تعلیمی اداروں کی مالی معاونت فرمائی اور آج بھی متعدد اسکولوں، کالجوں اور جامعات کی سرپرستی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یاسین صاحب کو ان کی گراں قدر سماجی خدمات کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز عطا کیے گئے۔ عوام الناس کی بے پناہ فلاح و بہبود کے اعتراف میں انہیں سال 2004 میں ملک کا بہترین آدمی قرار دیا گیا۔ Assalamu sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Sir, as you have known Mr. Sardar Yassin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are mashallah needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yassin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and are awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu sir. سر آپ کا تعلق سردار یاسین ملک سے بہت پرانا اور گہرا رہا ہے، کیا آپ ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جب آپ نے سردار یاسین ملک کے بارے میں پوچھا تو یقین کہ نام سنتے ہی فرشتہ خطلت انسان کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کبھی کہ نور جہاں نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی است تو ہمی است تو ہمی است، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر زمین پر کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ سردار یاسین ملک ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے، چلتے پھرتے فرشتہ ہیں، نہایت خوش مزاج، نہایت نرم گو
نہایت انجومنگ، کسی قسم کا تصنع نہیں ہے ان کی باتوں میں یا ان کے رہن سہن میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو سب سے نمایاں کرتی ہیں. پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. یہاں بہت کچھ ہے. تنہا کام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے کوشش کریں کہ دیانتدار لوگ آپ ڈھونڈیں. گریجویشن میں تھے تو ہمارے ساتھ محمد صدیق شیخ ہمارے کلاس میں پڑھتے تھے. ان کا کیمیکل کا کام تھا، جہاں سے میرے کیریئر شروع ہوا کاروبار کا. میں وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کرتا تھا کالج کے ٹائم کے بعد میں. تو 1% کمیشن ملتی تھی مجھے. اور مجھے اکنالج کرنا چاہیے محمد صدیق شیخ کو. انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا اور الٹیمیٹلی اینڈیڈ اپ واٹ آئی ایم ٹوڈے. مصطفیٰ کمال پاشا پریکٹیکل لائف میں ہی واز مائی گائیڈ. اور آف کورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں. ماں کا ذکر ہے تو میری ماں کی دعا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بہرحال مائی فادر ہیز بین 105 ایئرس اولڈ. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو. سردار یاسین ملک پاکستان اور اقوام عالم کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شعبہ تعلیم کی بہتری اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے اپنی زندگی دوسروں کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوام الناس کو راحت پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے. گرینوچ یونیورسٹی سردار یاسین ملک کو ان کی گراں قدر خدمات کے عوض اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند تفویض کرتی ہے. رسول کا جنت رسول کی اب تو میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی. بھر تو جھولی بھر تو جھولی بھر تو جھولی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. The Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities.
The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded to Malaysia. At this point in time, this is one of the leading companies which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University. And I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more forever. My name is Aqib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world, and I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High-Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. We'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, is now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen,
The COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships, and today, in fact, it's well, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize the resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises.
and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt to GDP ratio in the Asia Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice. COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress.
even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. Very much. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guaranteeing accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. तमाम जितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं आप बहुत समझदार होंगे, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jelani,
He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic, trade, and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013, with the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through neo-imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance use to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, 2 steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level to ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology,
the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution, and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. We would like to introduce you with a student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name, as she is no more in this world. Nigat Welfare Trust is a non-profit organization. Nigat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity and is the managing director of Nigat Welfare Trust. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey.
A certified Deloitte faculty member and business advisor, Mr. Sufyan Yousfi is a partner and head at one of the world's topmost consulting firms, Deloitte, where he serves as a lead business partner for NASA, an international development organization. Mr. Yousfi graduated from Greenwich University and went on to prove his mettle at Carnegie Mellon University, where he also served as a lead recruiting partner and a board member. Mr. Yousfi has been a part of Deloitte's commercial practice in New York City, serving multiple Wall Street financial service clients, large banks, private equity firms, and hedge funds. At present, he oversees multi-dimensional teams tasked with operational resilience, internal controls, cost optimization, trust and transparency programs. His client services include advanced machine learning, artificial intelligence, data analytic capabilities, and managing large-scale operational transformation programs. He has also published in Respond, Recover, Thrive, amongst other digital media platforms. John is one of the most engaging young men that I've had the pleasure of teaching here at Carnegie Mellon. I met him 6 years ago, and we've become friends, and that has broadened my perspective more than it has his. I'm glad. Looking at Sufyan, it makes me even more confident to say that the Greenwich University prepared him to get this far, and then he certainly worked hard to realize his own dream. अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो अपना जो बेंचमार्क है ना कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, वो काफ़ी ऊपर रखें. He is a loving husband and a true friend. He is always there to help anyone and everyone who's around him. He genuinely cares for people and loves to propel them forward. His positivity is infectious. He loves to spread it around, and he is the life of every party. ज्ञान के बारे में बताना चाहती हूँ. वो शुरू से बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा रहा है, पढ़ने में भी अच्छा था, बहुत सोशल था, बहुत सारे इसके दोस्त अहबाब, और हम हमेशा ही समझते थे कि बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा सोशल बहुत था, इसकी दोस्ती बहुत थी. In recognition of his achievements, Greenwich University presents him the Alumni Excellence Award 2022. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services, and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8, and the G20.
The country has the world's third largest economy by nominal GDP and the world's fourth largest economy by purchasing power parity. It is also the world's fifth largest exporter and fifth largest importer. Japan ranked first in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the third lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook, and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there we went to Tokyo Tower, we went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan production plant, and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic. People in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who are so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they're very helpful in communicating that with us. Hosei University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot, and
all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Hosei University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor